اگر آپ لوگوں کو معاف کریں گے تو اللہ پھر آپ کو بھی معاف کرے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا رشتہ دار تھے ایک صحابی مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غریب آدمی تھے اور زندگی کا گزر بسر نہیں چلتا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماہانہ وظیفہ مقرر کر دیا کہ میری طرف سے آپ کو ماہانہ وظیفہ ہوگا، آپ زندگی چلائیے اپنی۔ اب جن دنوں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام لگا ہے، تہمت لگی ہے، ان الزام لگانے والوں میں، تہمت لگانے والوں میں مصطح بن اساسہ بھی تھے کہ جنہوں نے جو ہے وہ لوگوں کی سنی سنائی بات آگے کر دی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی بڑی تکلیف ہوئی کہ میں اس کے ساتھ بڑا اچھے سے پیش آتا ہوں، اس کے ساتھ جو ہے وہ نوازش اور کرم نوازی سے پیش آتا ہوں، اور اس نے کہاں تک کیا الفاظ بول دیے، بائیکاٹ کر دیا، قسم اٹھا لی کہ آج کے بعد اس کو ایک پائی بھی نہیں دوں گا۔ اب یہ ان کا فیصلہ ایک بشری تقاضے کے تحت تھا کہ اس موقع پہ انسان کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ ایک بندہ جس پر آپ کے بڑے احسانات ہیں، آپ نے اس کے ساتھ بڑی نوازشیں کی ہوئی ہیں، آپ اس کے ساتھ بڑا تعاون کرتے ہیں، اور وہ یہاں تک پہنچ جائے کہ آپ کے گھر کی عزت پہ، آپ کی بیٹی پہ انگلی اٹھانے لگے، تو آپ کو تکلیف، انسان تو بھی انسان ہے نا جی، تکلیف تو ہوتی ہے۔ تو ابو بکر صدیق کا یہ فیصلہ بشری تقاضے کے مطابق تھا، لیکن جب اللہ نے سورہ نور کی آیتیں نازل کی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی قرآن میں نازل ہوئی، معاملہ کلیئر ہوا، سارا واقعہ کھل کے سامنے آ گیا، اس پر پھر اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو کہنے کے لیے آیت نازل کی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ، جن کو اللہ نے مال و دولت دیا ہے یہ غریبوں مسکینوں کی مدد نہ کرنے کی قسم نہ اٹھائیں، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم چاہتے نہیں کہ اللہ تمہیں بھی معاف کر دے؟